السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف وائس۔ آج کی ہماری اس کہانی کا عنوان ہے علاء الدین خلجی کی بایوگرافی، دا موسٹ پاورفل رولر آف دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اپنے وقت کا سب سے طاقتور ترین حاکم وقت علاء الدین خلجی۔ علاء الدین خلجی کی پیدائش سن 1266 میں دہلی میں ہوئی اور ان کی وفات 4 جنوری 1316 کو وہ بھی دہلی میں ہوئی۔ علاء الدین خلجی کا پیدائشی نام علی گڑھ شاسپ خلجی تھا اور وہ ہندوستان میں خلجی خاندان کے دوسرے سلطان تھے۔ وہ خلجی خاندان کے سب سے طاقتور سلطان تھے۔ ان کی وجہ وفات ورم بنا تھا۔ ان کو مدفن بھی دہلی میں ہی کیا گیا، ان کو دفنایا بھی دہلی میں گیا ہے۔ ان کی زوجہ کا نام ملکہ جہاں تھا۔ ان کی اولاد میں 2 بیٹے تھے، قطب الدین مبارک شاہ، شہاب الدین خلجی۔ ان کا خاندان خلجی خاندان تھا۔ منصب کے حساب سے یہ سلطان تھے۔ علاء الدین خلجی کا جو رولر ٹائم تھا، ان کی حاکمیت کا وقت تھا، وہ 19 جولائی 1296 سے لے کر 4 جنوری 1316 تک رہا ہے۔ عملی زندگی میں ان کا پیشہ سیاست دان تھا۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں منگولوں کے حملے کا شدید خطرہ تھا اور اس وجہ سے علاء الدین خلجی کو ایک بڑی فوج کی اشد ضرورت تھی۔ فوجی اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے اس نے بازار میں ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی اور اس پر سختی سے عمل کروایا۔ اس زمانے کے روپے کو تنکا کہتے تھے اور وزن کے اعتبار سے ایک تنکا 1 روپے کے بالکل برابر ہوتا تھا، یعنی 96 رتی کا ہوتا تھا۔ ایک تنکا تانبے کے بنے 50 جتال کے برابر ہوتا تھا۔ روزمرہ استعمال کی چیزیں سستی ہونے سے لوگ خوشحال ہو گئے اور علاء الدین خلجی کے مرنے کے بعد بھی عرصہ تک اس کے عہد کو یاد کرتے تھے۔ علاء الدین خلجی نے دلال یعنی کہ مڈل مین کا کردار بالکل ختم کر دیا تھا اور ذخیرہ اندوزوں کی سخت ترین سزا مقرر کی تھی۔ جاسوسی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا تھا کہ بادشاہ کو منڈی کی خبریں براہ راست پہنچائی جاتی تھی اور علاء الدین خلجی کے دور میں اشیاء خورد و نوش نہایت سستی ہو گئی تھی اور لوگ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ علاء الدین خلجی سے بہت زیادہ خوش تھے۔ 4 صدی ہجری میں مسلمان جغرافیہ دانوں محمود کاشغری، رشید الدین اور ابو زید البلخی ترک قبائل کا تفصیلی ذکر کیا ہے، جو ترک قبائل بلاد اسلام کے قریبی ہمسائے تھے۔ ان میں ایک ترک قبیلہ کرلک فارسی خلج عربی خلج تھا۔ ترک معرف اسلامیہ نوشروان نے ہنو کے خلاف ترکوں سے مدد لی اور ان کی مدد سے ہنو کو شکست دی، مگر جلد ہی افغانستان پر ترک چھا گئے۔ کتاب الغانی کے مطابق رود گرگان کے ترکوں نے ایرانیوں کی زبان و مذہب اختیار کر چکے تھے۔ وہ ثانیوں دور میں ہی اس علاقے کو فتح کر چکے تھے۔ افغانستان میں دریائے ہلمند کے چڑھاؤ کے رخ پر ایک مرحلے کے فاصلے سے دریا کے اسی کنارے پر، جس پر درتل تھا، شہر درگش آباد تھا اور درتل کے مغرب میں ایک مرحلے کے فاصلے پر بغنین اس علاقے میں تھا، جہاں قبائل پشلنگ کے ترک آباد تھے۔ ان میں قبیلہ خلج بھی رہتا تھا۔ ان خلجی ترکوں نے بعد میں مغرب کی طرف نقل مکانی کی تھی، لیکن ابن ہوکل نے 4ویں صدی میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی بہت قناعت سے زمینداری کر کے علاقے میں بسر کرتے تھے اور وضع قطع ترکوں کی رکھتے تھے۔ خلجی افغانستان میں ابتدائے اسلام ہی آباد تھے اور غالباً انہوں نے دوسرے افغان قبائل کے ساتھ اسلام 4 صدی ہجری میں قبول کیا تھا، کیونکہ یہ خوارزم شاہیوں اور غوریوں اور اس سے پہلے سلجوکیوں کے لشکر میں شامل رہے تھے۔ علاء الدین جہاں سوز نے سلطان سنجر کا مقابلہ کرنا چاہا تو عین لڑائی کے وقت ترکوں اور خلجیوں نے علاء الدین جہاں کا ساتھ چھوڑ کر یہ سلطان سنجر کے ساتھ جا ملے، جس کی وجہ سے علاء الدین جہاں سوز کو شکست ہوئی اور وہ قید ہو گیا۔ اس طرح یہ سلطان مغزال الدین محمد غوری کے لشکر میں شامل تھے اور ہند کی فتوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب سلطان محمد غوری ترائن کی لڑائی میں زخمی ہو گیا تو اس کو میدان جنگ سے بچا لانے والا بھی ایک خلجی نوجوان تھا۔ خلجی سلطان محمد خوارزم کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ اس نے سمرقند کی حفاظت کے لیے جو لشکر منگولوں کے مقابلے کے لیے چھوڑا تھا، اس میں کثیر تعداد میں خلجی شامل تھے۔ خلجیوں نے خوارزم شاہیوں کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ 1366 ہجری میں خلجیوں کے ایک گروہ سلطان محمد خلجی کے لشکری تھے، اپنے سردار ملک خان محمد خلجی کی سرکردگی میں سندھ پر قابض ہو گئے۔ ناصر الدین قواچہ نے ان کے خلاف اقدام کیا اور انہیں نکال باہر کیا اور ان کا سردار مارا گیا۔ خلجی خاندان غلامہ کے لشکر میں بھی شامل رہے۔
بلکہ ترکوں کے لشکر کا غالب عنصر خلجی ہی تھے اور ان کی سرکردگی میں ہند نے وسیع فتوحات حاصل کی۔ ان میں بختیار خلجی بہت مشہور ہوا جس نے صرف 200 آدمیوں کی مدد سے بنگال فتح کیا۔ اس طرح دوسرے خلجی سرداروں میں علی مردان خلجی، اراز الدین، محمد شیراں، میران شاہ اور ملک جلال الدین بن خلج خان کے نام ملتے ہیں۔ اخر الذکر برصغیر میں خلجی سلطنت کا بانی تھا۔ 931 میں خلجی اچانک دہلی کے تخت پر قابض ہو گئے۔ خود اس پر دہلی کے امراء اور شہری بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ نیا بادشاہ جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ وہ کافی عرصہ تک دہلی میں داخلے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ علاء الدین خلجی تھا، جو جلال الدین فیروز کا بھتیجا اور داماد تھا، جو اپنے چچا کو قتل کر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ پہلا حکمران تھا جس نے جنوبی ہند کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ یہ اپنی دور رس اصلاحات کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ اس خاندان کا آخری حکمران اس کا بیٹا قطب الدین مبارک خلجی تھا، جس کو اس کے 9 مسلم غلام خسرو نے قتل کر کے اس کے خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ 1641 ہجری میں مغلوق کی حکمرانی خلجیوں نے حاصل کر لی۔ اس خاندان کا بانی محمود خلجی تھا۔ اس نے اپنے برادر نسبتی کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بیدار مغز بادشاہ تھا۔ اس کا 37 سالہ دور حکومت بیشتر حصہ گرد و نواح کی حکومتوں سے لڑنے اور سلطنت کی توسیع میں گزرا۔ اس خاندان کا آخر حکمران باز بہادر تھا۔ اس کو اکبر کی فوجوں نے 1651 ہجری میں تخت سے محروم کر دیا۔ علاء الدین خلجی کا دور حکومت 1290 ہجری سے 1320 ہجری تک رہا۔ ہندوستان کا ایک ترک نسل حکمران خاندان جس نے افغانی رسم و رواج اور فارسی زبان اپنا لیا ہوا تھا۔ مملوک سلاطین دہلی کے بعد 1290 سے 1320 تک خلجی بادشاہ ہندوستان پر حکمران رہے۔ خلجی خاندان کی بنیاد جلال الدین خلجی نے رکھی اور اس کے بعد ان کا بھتیجا علاء الدین خلجی تخت نشین ہوا، جس کے قبضہ میں بعد ازاں پورا ہندوستان آیا۔ علاء الدین خلجی کے بعد اس کی جانشین نااہل ثابت ہوئے اور بالآخر تغلقوں کے ہاتھوں خاندان خلجی کا خاتمہ ہوا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ خلجی ترک تھے، لیکن خلجی دراصل ایک افغان قبیلے خلجئی سے تعلق رکھتے تھے اور یہی خلجئی نام ہندوستان میں خلجی کی صورت اختیار کر گیا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ عنوان؟ ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آرا لازمی دیں کہ آپ کس قسم کی سٹوریز پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔